بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج صبح سے ہی میرا دل چاہ رہا تھا اور میں نے اپنے بچوں کو اسکول جب ان کا ناشتہ تیار کر رہی تھی تو بارہا ایک ہی مولا کائنات کا شان میں جو بہت ہی مشہور و معروف، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، استاد سبط جعفر کا لکھا ہوا وہ مشہور و معروف قصیدہ یا منقبت جسے آپ سب بارہا سن چکے ہوں گے اور بہت خوبصورت آوازوں میں سن چکے ہوں گے، تو میں بھی پڑھتی رہی جب میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اور بہت یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے دل سے یہ آوازیں نکلتی ہیں، اور سننے کے لیے یہ نہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہوں، بس اکثر آپ پڑھنے والے ہوتے ہیں اور سننے والی وہ نوری اجساد، تو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جب خدا کو پکارا علی آگے، جب علی آگے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آگے، جب علی آگے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلی ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آگے، جب علی آگے زندگی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی، آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آگے، جب علی آگے زندگی آ گئی۔ اب جو میں پڑھنے لگی ہوں یہ میرا بہت زیادہ مجھے پسند ہے یہ، اور امید ہے کہ جس طرح یہ میرے دل کی جیسے آواز لکھ دی استاد سبط جعفر شہید نے، اس طرح اور بھی بہت سے مومنین و مومنات کے دل میں شاید جب وہ سنتے ہوں تو میری طرح ان کی آنکھیں بھی آبدیدہ ہو جاتی ہوں۔ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی،
جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اور یہ اگلا شعر دشمنان اہل بیت کے متعلق کہ کس طرح وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم حق زہرا کو چھین لیں گے تو ہم نعوذ باللہ اہل بیت کو کسی طرح فائنینشلی کمزور کر دیں گے اور انہیں اپنا دست نگر بنا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو کائنات کے مالک ہیں۔ کائنات کو پروردگار خلق ہی نہ کرتا اگر ان کو خلق نہ کرتا، تو جو کائنات پہ جن کا تصرف ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے دست نگر ہو جائیں؟ کیوں نہ روئے وہ قسمت کو اپنی صدا، جن کا پورا مقدر ہو لعنت زدہ، جن کی قسمت میں اپنے ہی اعمال سے بنت احمد کی ناراضگی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ پروردگار استاد سبط جعفر کے درجات کو بلند کر کے اتنی بہترین منقبت انہوں نے لکھی، ان کے قلم سے تحریر ہوئی، اور اتنے بہترین کلام ان کے پڑھے جائیں تو اس طرح دلوں پہ اثر کرتے ہیں کہ لگتا ہے ہر دل کی آواز ہے۔ ان کے درجات کو بلند کر ان کو اعلی علیین کی ہمسائیگی عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کر دے، اور ہم تمام مومنین و مومنات کے جو مرحومین حقدار ہیں ان کے گھروں کے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت ہو، ہر قسم کے شر سے، دہشت گردی سے محفوظ رکھ، اور ہر قسم کی بری نظریں جو ہماری طرف اٹھیں پروردگارہ انہیں نیست و نابود کر دے، بے شک تو ہی دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔